نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ پکا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ تاریخ عالم قوموں کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ بلندی اور پستی کا یہ چکر امت مسلمہ کے ساتھ بھی چلتا رہا ہے، لیکن جب ہم اس کے عروج و زوال کے اسباب کی جستجو کرتے ہیں تو یہ سبب ہمارے سامنے نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں کہ اس امت کی تخلیق کس مقصد کے لیے ہوئی، کہ جب تک اس نے اسے اپنا نصب العین بنائے رکھا اور میدان جہاد میں رہی تو اسے عروج حاصل رہا، لیکن جہاں سے یہ اپنے نصب العین سے ہٹ گئی اور اپنے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیا، وہیں سے اس کے زوال کی حد شروع ہو گئی۔ پھر کوئی بھی مادی سہارا خواہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اسے ذلت اور رسوائی تک لے جانے سے نہیں روک سکتا۔ عباسی دور میں جب بغداد ایشیا کا پیرس بن گیا اور کتاب و سنت کے وارث آپس میں معمولی باتوں پر لڑنے لگے، کفر و شرک کے فتوے لگائے جانے لگے، تو تاتاریوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لیکن اسی دور میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی للکار نے، کہ جس میں کتاب و سنت کی پوری روح جلوہ گر تھی، بڑھتے ہوئے تاتاری طوفان کا رخ موڑ دیا۔ ہماری تاریخ کی ایسی انگنت مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ امت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص امتیاز رکھتی ہے جو اسے دوسری اقوام سے ممتاز کرتی ہے اور اس کی قوت کا باعث بھی بنتی ہے۔ یہ اس کی امتیازی صفت اس کی کتاب و سنت سے وابستگی ہے جو اس کے وجود کی بھی بنیاد ہے۔ جب اس بنیاد پہ کمزوری آتی ہے تو اس کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ماضی میں جب تاتاری یلغار مشرق وسطیٰ کو اپنے سیلاب میں بہا کر لے جانا چاہتی تھی اور اس کے شکست و ریغ کسی کے وہم و گمان بھی نہ تھی، تو کتاب و سنت کی روح سے سرشار ایک گروہ نے اسے للکارا، اور وہ طوفان جو شمع توحید کو بجھا کر اٹھا لے جانا چاہتا تھا وہ ایک بلبلے کی طرح بیٹھ گیا۔ آج پھر مشرق وسطیٰ ایک نئے طوفان کی لپیٹ میں ہے، اور یہ سیلاب صہیونیت کا سیلاب ہے جو ماضی کے تاتاری فتنے کی مثال بلکہ اس سے شدید تر ہے۔ حال اور ماضی کے ان دو فتنوں میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ تاتاری فتنہ اپنے وجود میں مستقل تھا اور دور حاضر کا صہیونی فتنہ استعماری طاقتوں کا ایک بحروب ہے۔ اسرائیل کا چہرہ دیکھیے، لیکن اس کے دل و دماغ، اعضاء و جوارح، ارادے، عزائم سب استعماری طاقتوں کے ہیں۔ اس میں ساری توانائی استعمار کی ہے اور اسی نے اسے جنم دیا ہے، اور وہی اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور یہی حقیقت اس کی فتنہ سامانی کو بڑھاتی ہے۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے۔ یہ ہماری نسل کی بڑی بدقسمتی ہے کہ اسے قبلہ اول کے چھن جانے کے حادثے سے دوچار ہونا پڑا۔ اس سے بھی زیادہ دل دکھانے والی بات مسجد اقصی کی توہین کی ہے کہ یہودی اسے گرا کر اپنی عبادت گاہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ حرمین شریفین پر بھی حریصانہ نظریں ڈالے ہوئے ہیں، اور نیل سے فرات تک توحید پرستوں کو نابود کر دینے کی آرزو رکھتے ہیں، لیکن ہم ابھی تک اس کے عزائم کو سمجھ ہی نہیں سکے، اس لیے کہ ہمیں مسئلے کی نزاکت کا احساس ہی نہیں، اس شہر کی عظمت و فضیلت کو جان ہی نہیں سکے، یہ جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا، پھر غازی اسلام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جانثار ساتھی خداوند قدوس ان پر ہزاروں رحمت نازل فرمائے، یہ لوگ برسوں لڑتے رہے اور داد شجاعت دیتے رہے، یہاں تک کہ اسی شہر کے ذرے ذرے میں ان کا خون رچ بس گیا جو آج بھی مضطرب اور بے چین اور ایک نئی کروٹ کا منتظر ہے۔ القدس پیغمبروں کی سرزمین، امت مسلمہ کا قبلہ اول، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پہلی منزل، اور وہ سرزمین کے جس کے ذرے ذرے پر 13 صدیوں تک اسلامی تاریخ کے نقوش ثبت ہیں۔ ماہ جون 1967 تاریخ اسلام کا ایک المناک ترین دن ہے۔ اس روز القدس پر کیا گزری، یہ ایک ایسی داستان ہے کہ جسے سننے کے لیے پتھر کا دل ہونا چاہیے۔ یہ کہانی ایسی ہے کہ ہر انسان اشک بار آنکھوں سے سناتا ہے۔ پیغمبروں کی یہ سرزمین پارے کی طرح لرز رہی ہے۔ القدس کے باشندوں نے پچھلی 2 راتیں آنکھوں میں کاٹی ہیں۔ مشرق اردن اور عراق کی فوجیں دیواریں گریا کہ اس پار یہودی علاقے میں دشمن پر آگ برسا رہی ہیں۔ توپوں کی گولہ باری اور جہازوں کی بمباری سے در و دیوار لرز رہے ہیں۔ گھن گرج اتنی ہے کہ دل دہل جاتے ہیں۔ ننھے بچے ماؤں کے سینے سے چمٹے آنکھوں میں اپنی ماؤں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آخر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔
बूढ़े परेशान आसमान की जानिब आंखें उठाए अपने दोनों हाथों को फैलाए आंसुओं की भीख मांग रहे हैं, और नौजवान हाथों में खंजर, लाठियां, तलवारें और गने उठाए गली कूचों के नाकों पर सीना ताने पहरा दे रहे हैं कि जैसे फौलादी दीवार हो। वो फुटती है। मस्जिद अक्सा के मशरिकी किनारे पर शफक की सुर्खी और गहरी हो गई। यूँ लगता है कि जैसे अलकुद्स के 50,000 अरबों ने अपने खून से आसमान को लालजार बना दिया हो। अचानक मस्जिद अक्सा की मीनार से अजान की आवाज़ गूंजती है और उस मीनार से मुअज्जिन अहले ईमान को सदियों से बुलावा देते आए हैं, आओ नमाज की तरफ, दौड़ो फलाह कामरानी की तरफ। और शहर के बाशिंदों ने इस अजान को पहली कई बार भी सुना है, लेकिन आज तो यूँ लगता है कि जैसे ये अजान नहीं बल्कि वो आखिरी इंतबाह है जो महराब उमर से मुसलमानों को दिया जा रहा है। मुअज्जिन की पुकार बेपनाह दर्द व इज़्तिराब में डूबी हुई है और उसकी आवाज़ कभी उभरती है तो कभी धीमी हो जाती है। खून के आंसुओं में भीगी हुई पुकार का एक एक लफ्ज़ दिलों पर क़यामत ढाता है। अब मुअज्जिन की आवाज़ सिसकियों में तब्दील हो जाती है। अब जब वो कहता है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो फूट फूट कर रोने लगता है। लाउड स्पीकर पर उसकी सिसकियाँ और दबी दबी चीखें अलकुद्स के शहरियों के दिल में तीर की तरह उतरती हैं। उनकी चीखों की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है तो लोग रोने लग जाते हैं। आज उन्हें एहसास हुआ कि मुअज्जिन उन्हें जिस राह की तरफ बुलाता रहा वो उससे किस तरह एराज करते रहे। आज ये उसकी आखिरी पुकार है जो बैतुल मक़दिस की फ़ज़ा में गूंज रही है। तकरीबन 650 साल पहले भी इस पर एक ऐसा दौर आया कि जब उसकी फ़िज़ा अज़ान से महरूम रही। ये अरसा पूरे 90 साल पर मुहीत था। मुसलमानों को इस अरसे में बेइंतहा कुर्बानियाँ देनी पड़ी। तब कहीं जाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में वो इस मुक़द्दस शहर को गासिबों के चुंगल से निजात दिलाने में कामयाब हो सके। अब ये फ़िज़ा उस पुकार से कितनी देर महरूम रहेगी और इस अर्ज़ पाक को गासिब यहूदियों के चुंगल से छुड़ाने के लिए आलम इस्लाम को कितना खून देना पड़ेगा, इसका तसव्वुर भी उन्हें रुला देता है। धीरे धीरे सूरज की रोशनी फैलती है। सूरज ने मशरक़ से उभर कर सर जो बाहर निकाला और 600 साल बाद पहली मर्तबा देखा कि फ़लस्तीन पर ऐसी क़यामत टूट पड़ी है कि जो पहले चश्मे फलक ने देखी भी न थी। उर्दनी फ़ौजों की मज़ाहमत ख़त्म हो चुकी, अक्सर सिपाही अपनी जानें निछावर कर चुके, बाकी पीछे हट आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता गोलाबारी की आवाज़ भी आ जाती है। यहूदी फ़ौजियों ने बैतुल मक़दस को घेर लिया। शहरियों की ज़बरदस्त मज़ाहमत से मुकाबले के बाद उनके दस्ते स्टीफन गेट और बाब दमिश्क से शहर में दाखिल हो गए और वस्त शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। मुसलमान कदम कदम पर उनकी मज़ाहमत करते हैं। बालाखानों और खिड़कियों से गोलियां बरस रही हैं। इसराइली मशीन गन और माटर तोपों के मुंह खोल दिए जाते हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर शहरियों की मज़ाहमत दम तोड़ देती है। अलकुद्स पर क़यामत गुजर गई। इन 2 घंटों की कहानी दर्दनाक दास्तान है। जुल्म सितम की वो कौन से पहाड़ हैं जो इन अरबों पर नहीं टूटे। इसराइली फ़ौजें शहर में दाखिल हुई तो उन्हें महसूस हुआ कि हर दरवाजे पर उनका दुश्मन सीना ताने उनका मुकाबला करने के लिए खड़ा है। किसी ने बंदूक से मुकाबला किया तो कोई नंगी तलवार लेकर टूट पड़ा। बाज़ ने तो सब्ज़ी और फ्रूट काटने वाले चाकू ही मशीन गनों से मुसल्लह लैस इसराइलियों के पेट में घोंप दिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्टालिनग्राड के गली कूचों में लोगों ने बेजिगरी से मुकाबला किया और अपने शहर को हाथ से जाने से बचा लिया। लेकिन बैतुल मक़दस के मुसलमानों ने रूसियों से भी ज़्यादा बेजिगरी का मुजाहिरा करते हुए अर्ज़ मुक़द्दस पर जान कुर्बान कर दी। वो कौन सी गली है जो नौजवान अरबों की लाशों से अट न गई हो? वो कौन सा दरवाज़ा है जिसकी दहलीज पर खून में लथपथ उर्दनी मुकाबला करते हुए शहीद ना किए गए हों? खुद मस्जिद अक्सा के सदर दरवाजे पर अपनी मुक़द्दस इबादत, अपने क़िबला अव्वल के लिए जान की बाजी लगाने वाले मुसलमानों की लाशों का ढेर लगा हुआ है। हैकल सुलेमानी का ख्वाब देखने वाले यहूदी मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुए। मस्जिद का मुअज्जिन अजीज़ उनके सामने सीना ताने खड़ा है। शेर की तरह बिपरा और चीते की तरह तन्हे तन्हा उन पर टूट पड़ा। उसके हाथ में सिर्फ एक आहनी सलाख है जिसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 6 फीट की है। यहूदी सिपाहियों ने एक कहकहा लगाया और राइफल की संगीन उसके सीने से पार कर दी। मस्जिद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अजान बुलंद करने वाली ये आवाज़ हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। नमाज ज़ोहर के वक्त पहली मरतबा यहाँ से अजान की आवाज़ बुलंद न हुई। अब यहूदी गली कूचों में बूढ़ों, औरतों और बच्चों पर यूं पल पड़े जैसे वो सदियों से मुसलमान के खून के प्यासे हों। मुकाबला करने वाले नौजवान आहिस्ता आहिस्ता जाम शहादत नोश करते चले गए। गली कूचों में हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं।
گھروں اور ہسپتالوں میں لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ نظارہ کے مشن ہسپتال میں غیر ملکی رپورٹر ایک امریکی اخبار نویس کی لاش لینے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کمرے میں دیواروں کے ساتھ ساتھ فرش سے چھت تک لاشوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ اسپتال کا بوڑھا پادری ان سے کہتا ہے کہ تم کیا ایک شخص کی لاش لینے آئے ہو؟ ہمارے پاس تو بے شمار لاشیں ہیں، اور بھی لاشیں لے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ فرش پر لگے ہوئے ایک ڈھیر سے کمبل ہٹا دیتا ہے۔ گڑیوں اور گڈوں کی طرح چھوٹے چھوٹے اردنی بچوں کے خون میں لت پٹ ٹوٹے پھوٹے ڈھانچے بکھرے پڑے ہیں اور بڑا ہی دردناک منظر پیش کر رہے ہیں۔ ان بچوں کے درمیان ایک اردنی خاتون ہاتھ پھیلائے اس طرح پڑی ہے کہ جیسے وہ انہیں آسمان سے برستی ہوئی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ دشمن نے 1000 لاشوں پر سے گزر کر القدس فتح کیا۔ جو لوگ بچ گئے ان میں سے اکثر زخموں سے چور ہیں، مگر ان کے دل اب بھی غیر مفتوح ہیں۔ جگہ جگہ کمین گاہیں قائم ہیں جہاں سے اسرائیلیوں پر آہستہ آہستہ فائرنگ ہوتی رہتی ہے۔ اسرائیلی شہر پر قابض ہونے کے باوجود اپنے آپ کو محصور تصور کرتے ہیں۔ سرفروش نوجوان کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اسرائیلی اب آ چکے ہیں، اپنے ایک ایک زخمی اور مرنے والے کا انتقام 10-10 12-12 اردنیوں سے لیتے ہیں، مگر حملوں کے واقعات میں کمی نہیں آنے پائی، اور اس مزاحمت کی تحریک کے اندر جتنے بھی نوجوان تھے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دیوار گریا کے اس پار شار اللحم کے شہر کے رئیس طارق العہد کا گھر خوبصورت بنگلہ موجود ہے۔ وہ یہودیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اسرائیلی سپاہی بنگلے میں داخل ہوئے تو شہید کی بیوہ نے یہ دیکھ کر گن نکال لی، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی گولی اس کی گن سے نکل کر کسی یہودی کو ٹھنڈا کرتی تو خود اس خاتون کے سینے میں کئی گولیاں پیوست ہو گئیں۔ یہودی سپاہیوں نے پے در پہ گولیاں چلا کر ان کے سینے کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت ان کے 3 نوعمر بچے ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ایک کونے میں کھڑے ہیں۔ ان میں سب سے بڑے بچے کی عمر 11 سال اور چھوٹے کی 3 سال ہے۔ ننھے سہیل کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب ماں غصہ ہوتی تھی اور اسے ڈانٹتی تھی تو وہ ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں سے معافی مانگ لیا کرتا تھا، اور اس وقت اس کی ماں اسے لپک کر اٹھا لیتی تھی اور سینے سے لگا لیتی تھی۔ اس بچے نے جب یہودیوں کو اس غضبناک انداز میں دیکھا تو بچے کے دونوں ہاتھ غیر شعوری طور پر اٹھ کر ان فوجیوں کے سامنے بندھ گئے، لیکن اسے ماں کے پیار کے بجائے ایک زبردست تھپڑ رسید کر دیا گیا، اور پھر ایک یہودی نے اس کے پیٹ میں سنگین چبھو کر اچھال دیا اور یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا کہ سانپ کے بچے کو بھی زندہ چھوڑنا یہودیوں سے دشمنی کے مترادف ہے۔ یہودی فوجی ایک نوجوان یوسف قمر کی تلاش میں ہے۔ ایک دستہ ایک 2 منزلہ مکان کو گھیر لیتا ہے۔ فوجی افسر دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ایک بوڑھا عمر دراز دروازے پر آ کر دروازہ کھولتا ہے۔ اسرائیلی فوجی اندر گھس جاتے ہیں، مکان کو اچھے طریقے سے چھانتے ہیں اور یوسف قمر کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ فوجی گاڑی اسے لے کر روانہ ہو جاتی ہے۔ یوسف ہتھکڑیاں پہنے ہوئے فوجیوں کے درمیان میں گاڑی میں موجود ہے۔ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اسرائیلی فوجی گنوں پر سنگین چڑھائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ دور ایک 2 منزلہ مکان کی کھڑکی سے اس کا دوست نوجوان یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ دوست یوسف قمر کا بچپن کا دوست ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ اسکول میں پڑھتے رہے، دونوں القدس کی فضا میں اکٹھے بھی پروان چڑھے، دونوں یہودیوں کے ساتھ لڑے جانے والے معرکوں میں دوش بدوش حصہ بھی لیتے رہے۔ یوسف قمر اور اس کا دوست ایک ساتھ کئی وقت گزار چکے تھے۔ یوسف کے دوست کے ہاتھ میں دستی بم تھا۔ اس نے بم کا پن کھینچ کر اسے نکال لیا اور وہ چاہتا تھا کہ آنے والی فوجی گاڑی پر پھینک دے، مگر یوسف قمر کو فوجیوں کے درمیان بیٹھا ہوا پایا تو رک گیا۔ اس کا دماغ کہتا ہے کہ بم مار دو، لیکن دل اڑے آ جاتا ہے کہ بچپن کا ساتھی بھی مارا جائے گا۔ گاڑی قریب آ کر رکتی ہے۔ وہ فرض اور محبت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اب اسرائیلی یوسف قمر کو لیے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں۔ یوسف کی نگاہیں بے اختیار اپنے دوست پر پڑتی ہیں تو وہ اپنے دوست کو آنکھوں کے اشارے سے کہتا ہے کہ بم پھینکو، میری پرواہ نہ کرو۔ یوسف کا دوست نفی میں سر ہلاتا ہے کہ اگر میں نے بم پھینکا تو میرا دوست بھی مارا جائے گا۔ اسرائیلی فوجی یوسف قمر کی آنکھوں کے اشاروں کو سمجھ جاتے ہیں اور چوکنے ہو جاتے ہیں۔ ان کی نگاہیں اوپر کو اٹھتی ہیں اور وہ اس کے دوست کو ہاتھ میں بم لیے ہوئے دیکھ لیتی ہیں۔ ایک فوجی اپنی بندوق اٹھاتا ہے، مگر وہ ابھی گھوڑا دبانے بھی نہیں پاتا کہ یوسف کا دوست بم مار دیتا ہے۔ بم ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ پھٹتا ہے۔ فوجی گاڑی اور اس میں سوار سبھی لوگوں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ یوسف قمر کی دوست کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اشک بار ہو جاتا ہے، مگر اپنے دوست کی موت پر آنسو بہانے کا وقت کہاں ہے۔
چند ہی لمحے بعد فوج کی ایک زبردست جماعت بلڈوزر لے کر پہنچ جاتی ہے اور یوسف قمر کے دوست جس نے بم مارا تھا اس کے مکان کو مسمار کر دیتی ہے۔ مکینوں کو باہر نکلنے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی، مکان اپنے مکینوں سمیت ہی زمین دوز کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ مکان تلے دب گئے اور ملبے تلے زندہ دفن ہو گئے تو ان میں ایک بچہ بھی تھا جو کہ ابھی صرف 20 دن پہلے پیدا ہوا تھا۔ القدس میں کئی روز تک قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہا۔ اسرائیلیوں کے ہاتھ سے کوئی بھی محفوظ نہیں، بوڑھے نہ نوجوان نہ بچے، عورتیں اپنے گوہر عصمت سے بھی محروم کر دی جاتی ہیں۔ بوڑھوں کو گھروں سے ہانک کر لے جایا جاتا ہے اور ان سے دھوپ میں کھڑا کر کے ان سے دوڑ لگوائی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اسرائیلی فوج کے اعلیٰ افسران کے سامنے ہو رہا ہے۔ بعض غیر ملکی نامہ نگار اسرائیلی فوجیوں کی چیرہ دستیوں کا ذکر جب اسرائیلی ہائی کمان سے کرتے ہیں تو انہیں جواب ملتا ہے کہ آخر ہمارے فوجی بھی انسان ہی تو ہیں، اور یہ انسان وہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا۔ رات کے وقت کرفیو لگا دیا جاتا ہے، کوئی بھی شخص اپنے گھر سے باہر نکل نہیں پاتا۔ اس دوران یہودی فوجی گاڑیاں روڈوں پر گشت کرتی ہیں اور دکانوں کے تالے توڑ کر اندر گھس جاتے ہیں اور جو بھی چیز ہاتھ لگتی ہے فوجی گاڑیوں میں لوڈ کر کے لے جاتے ہیں۔ عبادت گاہوں کی حرمت ان کی نظر میں سرے سے ہی نہیں۔ بیت لحم کی مساجد اور کلیساؤں کو اسرائیلی طیاروں نے تاک تاک کر تباہ کر دیا۔ کئی علاقوں میں مساجد اور گرجا گھروں کو بالکل صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ فتح کے بعد انہوں نے مسجد اقصی کے صحن میں شراب و کباب کی مجلس لگائی اور خوب عیاشی کی اور جشن منایا، اور اللہ جانے القدس کے مذہبی مقدس مقامات کی بے حرمتی کب تک ہوتی رہے گی۔ ہم سب مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بیت المقدس جہاں دور حاضر کا یہ خوفناک ڈرامہ کھیلا گیا اور جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان گنت قربانیوں کے باوجود بھی سرخرو نہ ہو سکی، یہ انہی شہروں میں سے ایک ہے کہ جنہیں انسان ایک عزت اور تکریم کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ اسی شہر کے ارد گرد پھیلی ہوئی ارض فلسطین کی فلاح آج بھی خود کسی نہ کسی نبی کی اولاد بتاتے ہیں۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ اہل اسلام کا قبلہ اول اور حرم کعبہ اور حرم نبی کے بعد یہ تیسرا حرم ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ سفر معراج میں یہی شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل تھا۔ یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سابقہ کی امامت فرمائی۔ اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مدفن ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مہد اور لحد ہے۔ فلسطین کا مسئلہ آخر ہے کیا؟ اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے؟ قدرتی ذخائر سے خالی اس سرزمین سے سامراجی ممالک کو اتنی دلچسپی آخر ہے کیوں؟ یہودیوں کے قدم کیسے جمے؟ اثر و رسوخ ان کا وہاں پر کیسے ہوا؟ عیسائیوں نے ان کا ساتھ کیوں دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بے حرمتی کے باوجود یہودیوں کے کاندھے سے کندھا کیوں ملا کر یہ کھڑے رہے؟ عرب حکمرانوں نے کیا کمزوری دکھائی؟ محاذ آرائی سے کنارہ کشی کیوں اختیار کی گئی؟ مسلم فوجوں کو پیش قدمی سے کس نے روکا اور پسپائی پر انہیں کس نے مجبور کیا؟ انبیاء کی مقدس سرزمین کو یہودیوں کے حوالے کس نے کیا؟ کس کا اشارہ ہوا؟ مجبوری کس کی تھی؟ غیرت کہاں مر گئی؟ کیا اسرائیل واقعی طاقتور ہے اور عالم عرب اتنا کمزور کیوں ہو چکا ہے؟ عرب قومیت کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ عجم کا اس سرزمین سے رشتہ کیوں کاٹا گیا؟ فلسطینیوں کو ہجرت پر کیوں مجبور کیا گیا؟ پڑوسی ممالک نے میزبانی میں اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور کیوں نہ کریں۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء آپ کے ہیں۔ توحید کا جو پرچم انہوں نے لہرایا تھا وہ پرچم آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا شرف صرف آپ کو حاصل ہے۔ جس مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی کوشش آج کی جا رہی ہے، اسی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 ماہ نماز پڑھائی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو معراج بھی حاصل ہوئی۔ کیا آپ اور ہم اس مقدس مقام کو باغیان خدا، قاتلان انبیاء اور منکران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے پر راضی ہیں؟ اگر نہیں تو اس مسئلے کو سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے، اور آج امت مسلمہ کو مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے
جو کچھ کر سکتے ہیں کر گزرنے کی ضرورت ہے۔ آج پھر مسجد اقصیٰ کسی مرد قلندر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی منتظر ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیرانہ انداز میں مسجد اقصیٰ کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔